السلام علیکم دوستو، ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے اب تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے آج کے شو کا موضوع ہے، ایک طرف فوجی عدالتوں سے کوئی 25 افراد کو سزائیں بالآخر سنا دی گئی ہیں۔ یہ سیویلینز تھے، 9 مئی کے حوالے سے جو گرفتار تھے بڑے عرصے سے، ان پہ مقدمے چلانے کا اعلان کیا گیا اور آج 25 کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ دوسری طرف GHQ پر حملے جو 9 مئی کو ہوا تھا، اس حوالے سے 3 مزید افراد پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان، شاہ محمود قریشی، کمل شوذب، شبلی فراز، شاہ محمود قریشی، بہت سارے، تقریباً 17-18 افراد پہ فرد جرم پہلے ہی اس کیس میں عائد کی جا چکی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، 2017 کا کیس ہے، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مندوخیل اور جسٹس خرم شہزاد نے بہت ایسی باتیں کہی ہیں جس سے پاکستان کا پورا سیاسی عدالتی نظام، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایکسپوز ہو کے رہ جاتا ہے، بلکہ اس کی بہت ساری خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تشویشناک خبر یہ بھی ہے کہ وزیرستان میں ہفتے کی الصبح ایک حملہ ہوا، تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں کی گئی، اور اس میں بتایا گیا ہے، خراسان ڈائری ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کے مطابق 16 فوجی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ 8-9 زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع سے اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ تو یہ 3-4 باتیں ہیں جس کا آج ہم اس شو میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ GHQ حملے کیس میں کوئی 17-18 کے قریب افراد پہ اب تک فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور 19 دسمبر کو پہلے 14 افراد پہ فرد جرم عائد کی گئی تھی، آج 3 مزید کو اس میں شامل کیا گیا۔ عمران خان پہ اس سے پہلے ہی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج ISPR کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یعنی ان کا تمام کا تعلق تھا 9 مئی 2023 کے جو واقعات تھے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ کے الزامات کے تحت، اور ISPR کے مطابق کچھ مقدمات قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھجوائے گئے، جہاں مناسب کارروائی کے بعد ان مقدمات کا ٹرائل ہوا۔ پھر 13 دسمبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، ایک زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم دے دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک فوجی عدالتوں میں سویلینز پہ مقدمات چلائے جانے کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس وقت یہ تمام سزائیں فوجی عدالتوں کی اگر اس پہ اعلان کر بھی دیں تو وہ مشروط ہوں گی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کہ جو ہوگا انٹرا کورٹ اپیلز، جو کہ کی گئی ہیں کہ آیا فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج ISPR نے یہ بھی کہا کہ، اور یہ اہم بات ہے، کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی، اور ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ اب ریاست پاکستان کیا سپریم کورٹ ہے؟ ریاست پاکستان کیا GHQ ہے، پاکستان کی فوج ہے؟ ریاست پاکستان وزیر اعظم ہاؤس ہے، یا ریاست پاکستان پارلیمان ہے؟ یہ ایک بڑی بحث ہے، اس پہ ہمیں ابھی کافی غور و خوض کرنا ہوگا کہ آیا واقعتاً یہ سزائیں جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اور جو بین الاقوامی قانون ہیں جس کو اقوام متحدہ کے آشیرواد حاصل ہے، اس کے مطابق جتنے یہ ٹرائلز ہوئے ہیں، کیا یہ ٹرانسپیرنٹ تھے؟ سزائیں ان کو مناسب دی گئیں؟ کیا مناسب دفاع کا حق دیا گیا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ بہرحال ابھی ISPR نے اس کا اعلان کر دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ تمام سزائیں اب مشروط ہوں گی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے، جس میں اس نے بھی طے کرنا ہے کہ سویلینز کے مقدمے
ان پہ مقدمہ فوجی عدالت میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس بحث سے قطع نظر ایک اور بہت بڑا مسئلہ گزشتہ روز یعنی 20 دسمبر کو ایک سپریم کورٹ میں ایک پیشی کے دوران سامنے آیا۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس ملک شہزاد، یہ 3 جسٹسز ہیں، ایک کیس سن رہے تھے۔ اس کا تعلق ڈیرہ غازی خان میں 2011 میں ہونے والے دوہرے قتل کے مفرور ملزم اسحاق کھوسہ کی بریت اور ضمانت کے لیے دائر درخواست پر یہ سماعت تھی۔ اب اس مقدمے میں نامزد ملزموں یعقوب اور اسحاق کھوسہ کو لاہور ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ محمد یعقوب اس وقت جیل میں ہے، جبکہ اسحاق ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ اب اس تمام سماعت کے دوران تینوں ججوں نے یعنی شہزاد ملک، اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل نے کچھ سوالات اٹھائے، اور ان تمام سوالات میں انہوں نے پاکستان کے سیاسی اور پاکستان کے عدالتی نظام کی جو کمزوریاں تھیں اس کو بے نقاب کر دیا۔ ان کی تمام جو سوالات تھے وہ میں بھی آپ کو بعد میں اس پہ بحث کرتے ہیں، ان کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا پوچھا۔ انہوں نے بنیادی طور پہ جو پاکستان میں پولیس کے ذریعے ناقص تشویش کا نظام ہے، پولیس کی کرپشن ہے، ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت ہے، اور آئین اور قانون کی بے توقیری، طاقت اور اختیار کا ناجائز استعمال، انصاف محض سویلین یعنی سیاستدانوں کے لیے کیوں، اس حوالے سے اڈیالہ جیل کا بھی ذکر آیا، اور جھوٹی گواہیاں، بے انصافی، اس میں مطلب یہ تمام باتیں جو تھیں اس میں انہوں نے سمو دیں کل کی جو 20 دسمبر کی سماعت تھی۔ مثلا جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تفتیشی ادارے تو سارا سال لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، عام شہریوں کا کسی کو خیال نہیں، کیا ریاست کا عام آدمی کی خدمت کا کوئی ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2017 سے یہ کھوسہ والا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ ریاست ملک کی منتخب حکومت گرانے اور اس کی جگہ نئی حکومت لانے میں مصروف ہے، سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی جو جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کے دوران دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا۔ ملک میں ایک آئین موجود ہے، اگر اس آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، آئین آگے نہیں چل رہا، اس لیے یہ سارے مسائل سامنے ہیں۔ اس موقع پہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ لوگ، یہ سرکاری وکیل کے کچھ ریمارکس کے جواب میں تھا کہ آپ لوگ ریاست کی کیا بات کرتے ہیں، ملک کے 3 وزیر اعظم مارے گئے، ظاہر ہے ان کا اشارہ تھا لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ تینوں وزراء اعظم کے مقدمات کا کیا بنا؟ بلوچستان میں سینئر ترین جج بھی مارے گئے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کس نے مارے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ میں صوبائیت کی بات نہیں کرتا، لیکن دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں تفتیش انتہائی ناقص ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سندھ اور پنجاب کس کے پاس ہے۔ ایک پیپلز پارٹی کی میراث بن گئی ہے یعنی صوبہ سندھ، دوسرا صوبہ وہ شریف گھرانے کی میراث بن گئی ہے یعنی پنجاب۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، جسٹس اے آفریدی نے کہا کہ زیادتی ہوئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی کا فیصلہ تھا، اس معاملے میں کسی کو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ اب اس موقع پہ پھر جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ یہاں وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ سب وزرائے اعظم کے لیے اڈیالہ جیل بنی ہوئی ہے، سب کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2 مرتبہ وہاں پہ جیل کاٹی اڈیالہ جیل میں، شہباز شریف صاحب ادھر ہی تھے، نواز شریف نے تو اٹک جیل میں بھی کچھ عرصہ جیل کاٹی۔ اس طرح بے نظیر بھٹو نے بھی جیل کاٹی اور بعد میں ان کو نظر بند بھی رکھا گیا۔ اس وقت عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں۔ تو گزشتہ روز کی سماعت کے دوران پھر یہ بھی ایک سوال اٹھا، مختلف چمے گوئیاں بھی ہوئیں کہ جیل صرف سویلین وزیر اعظم گئے ہیں، جن لوگوں نے، جن فوج کے سربراہان نے آئین کے خلاف ورزی کی، کو کیا یعنی
بغاوت کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کیا، ان میں سے کسی کو بھی کوئی ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگایا۔ تو اس میں بحیثیت مجموعی اس ہیئرنگ کے دوران پاکستان کے ان بنیادی مسائل کی طرف نشاندہی کی گئی، اور ساتھ میں ایک اور یہ بھی کہا جسٹس مندوخیل نے کہ اس ملک میں لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس مقدمات میں حقائق ڈھونڈنے کی بجائے مدعی کو سچ ثابت کرنے لگ جاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور ساتھ میں اطہر ملا نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ سچ بولتا ہے۔ تو یہ کچھ بڑے تلخ حقائق تھے جن کا ذکر اس سماعت کے دوران ہوا 20 دسمبر کو، اور اس میں ہمارے نظام کی جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، بار بار اس کا اعادہ کیا گیا، اور جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ناقص تفتیش، پولیس کی کرپشن، آئین اور قانون کی بے توقیری، طاقت اور اختیار کا بے دریغ استعمال، انصاف محض سویلین یعنی سیاستدانوں کے لیے جھوٹی گواہیاں، بے انصافی، یہ تمام وہ ایشو تھے جو بار بار کل سامنے آئے، اور میرا خیال ہے اس کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ آج جو سزائیں بھی سنائی گئیں ملٹری کورٹ کی طرف سے سویلینز کو، تو یہ ایک ایسے موقع پہ اعلان کیا گیا جب خراسان ڈائری کے مطابق وزیرستان میں الصبح یہ حملہ ہوا، بہت بڑا حملہ تھا، یعنی ایک دن میں اتنی زیادہ شہادتیں شاید بہت کم ہوئی ہیں کہ ٹی ٹی پی نے حملہ کر کے، اور 16 ہمارے فوجی اہلکار تھے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس سال پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ٹی ٹی پی کے مارے گئے جو دہشت گرد ہیں ان سے کئی زیادہ ہوں گی۔ اب تک کی جو سٹیٹسٹکس ہے، اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں، وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اس سال ہمارے سیکیورٹی فورسز یعنی فوج، رینجرز، ایف سی اور پولیس کے جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 2 گنا ہے ان ہلاکتوں سے جن کا دعویٰ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے کیا، یعنی جو ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے یا داعش ISKP کے لوگ مارے گئے یا پکڑے گئے۔ تو اللہ خیر کرے کہ یہ اصل ایشو جو ہے ہمارا اس وقت، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کچھ وزیرستان بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی پیش بندی کرنی ہے، نہ کہ ہم نے مسلسل ایک کیس 9 مئی کا پکڑا ہوا ہے اور اس میں ابھی مزید سزاؤں کا اعلان بھی ہونا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان بھر میں ایک ہیجان کسی کیفیت ہے۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کتنی فرد جرم عائد ہوتی ہے، مزید کتنے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہ بلوچستان، وزیرستان، جتنے بھی سابقہ فاتح علاقے، وہاں پہ آنے والے دنوں میں مزید کتنا خون خرابہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔